السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اسٹیج پر موجود تمام ہی معزز علماء، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، دور و نزدیک سے آئے ہوئے دفاع صحابہ کانفرنس کے معزز شرکاء اور پردہ نشین خواتین اسلام، عظمت صحابہ میرا موضوع ہے جس پر مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے. میں سب سے پہلے IIC کے تمام ہی ذمہ داروں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دفاع صحابہ جیسے اہم عنوان پر اجلاس کے انعقاد پر. دیکھیے، جلسہ اگر فضائل صحابہ اور مناقب صحابہ جیسے موضوع پر منعقد ہوتا ہے یہ بڑی خوشائن بات ہوتی ہے، لیکن اجلاس اگر دفاع صحابہ کے عنوان پہ کرنا پڑے تو یہ بڑے تشویش کی بات ہے. اس لیے کہ دفاع اس وقت ہوتا ہے جب ہجوم ہوتا ہے، ہجوم کے مقابلے میں دفاع ہوتا ہے. دفاع صحابہ کا مطلب یہ ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ہجوم ہو رہا ہے، اور بالکل ہو رہا ہے. اور ایسا نہیں کہ مستشرقین کی جانب سے ہو رہا ہے، اعداء اسلام کی جانب سے ہو رہا ہے، نہیں، ان نام نہاد مدعیان علم کی جانب سے ہو رہا ہے جو ہماری صفوں میں رہ کر میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کر رہے ہیں. کیا دل نے رسوا تو پھر کس کا شکوہ، کیا دل نے رسوا تو پھر کس کا شکوہ، قیامت ہے اٹھی یہ اپنے ہی گھر سے. سوشل میڈیا پر پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ملک کے ایک گستاخ مزاج اور قلیل الادب شخص نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی متون کرتے ہوئے معاویہ فرعون هذه الامہ جیسی باطل روایات کو صحیح قرار دے کی سعی نامسعود اس نے کی. حالات کی ستم ظریفی دیکھیے، حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ہمیں دنیا کو بتانا پڑ رہا ہے کہ لوگوں صحابہ سچے تھے، صحابہ امانت دار تھے، صحابہ ایماندار تھے، یہ بتانا پڑ رہا ہے. حالانکہ یہ وہ حقیقت ہے جو حقیقت کے اظہر من الشمس ہے، اور اس کے باوجود آج دنیا کو بتانا پڑ رہا ہے کہ صحابہ امانت دار تھے، دیانت دار تھے، سچے تھے. متنبی نے کہا تھا وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلِ. اس نے کہا تھا کہ جب دن کو دن کہنے کے لیے دنیا ثبوت مانگے تو سمجھ جاؤ کہ لوگوں کے دماغ ٹھکانے پر نہیں ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ جماعت
اپنے وجود کے اعتبار سے اس جماعت کی معنویت یہ ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اور امت کے درمیان واسطہ تھے۔ اس امت کو نبی سے جو کچھ ملا، امت نے اپنے نبی اور پیغمبر سے جو کچھ پایا، اس میں واسطہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی تھے۔ امت کو قرآن ملا نبی کے ذریعے سے، صحابہ ہی کے واسطے سے۔ امت کو حدیثیں ملی نبی سے، صحابہ ہی کے واسطے سے۔ امت کو دین ملا نبی سے، صحابہ ہی کے واسطے سے۔ امت کو شریعت ملی نبی سے، صحابہ ہی کے واسطے سے۔ امت کو احکام اور مسائل کا علم ملا نبی سے، صحابہ ہی کے واسطے سے۔ امت اور نبی کے درمیان صحابہ واسطہ تھے۔ صحابہ کے متون ہونے کا، صحابہ کو متون کرنے کا مطلب یہ ہے، صحابہ کے اعتماد کو مجروح کرنے کا مطلب یہ ہے، اپنے دین کے اعتماد کو مجروح کرنا، قرآن کے اعتماد کو مجروح کرنا، احادیث رسول کے اعتماد کو مجروح کرنا، اور دین و شریعت کے اعتماد کو مجروح کرنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ مقدس جماعت تھی، یہ وہ مقدس جماعت تھی کہ جس جماعت کے ایک ایک فرد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق نبوت کے آئینے میں سنوارا اور نکھارا تھا۔ نتیجے میں ایک ایک صحابی اپنی جگہ عبقری شخصیت کا حامل بن گیا، اور ایک دعویٰ ہم کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں، عہد نبوت میں صحابہ کی شکل میں نبی کے زیر قیادت جس قدر عبقری شخصیات جمع ہو گئی تھی، اس دھرتی پر کبھی اس قدر کثیر تعداد میں عبقری شخصیات کا اجتماع نہ کبھی نہ ہوا۔ صحابہ کی شکل میں اس زمین میں، سرزمین حجاز میں، مکہ مدینہ میں عبقری شخصیات کا جو اجتماع دیکھا، عبقری شخصیات کی جو جماعت دیکھی، انسانی تاریخ میں کبھی اس قدر کثرت تعداد میں عبقری شخصیات جمع نہ ہوئی تھی۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ عبقری شخصیات۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے مدد مانگی تھی حضرت عمر سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 4 صحابہ کو روانہ کیا عمر بن عاص کے پاس، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد بن اسود، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت مسلمہ بن مخلد، اور کہا یہ گنتی میں تو 4 ہیں لیکن وزن کے اعتبار سے 4000 ہیں۔ حضرت عمر نے 4 صحابہ کو بھیجتے ہوئے عمر بن العاص کو پیغام دیا، میں گنتی کے اعتبار سے 4 صحابہ کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، مگر وزن کے اعتبار سے، قیمت کے اعتبار سے یہ 4 نہیں 4000 کے برابر ہے۔ ان میں سے ایک ایک فرد 1000 افراد کے قائم مقام۔ اللہ رب العزت نے اس جماعت کو منتخب کیا تھا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کی رفاقت کے لیے، اپنے نبی کے دین کی تبلیغ کے لیے، اپنے نبی کی نصرت و تائید کے لیے۔ یہ جماعت اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثره۔ ابن مسعود کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، جن کو پیروی کرنا ہو وہ ان صحابہ کی پیروی کرے جو دنیا سے جا چکے۔ اولئک اصحاب محمد، یہ اصحاب محمد ہیں جو اس امت کا سب سے افضل طبقہ تھے، جو دل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نیک تھے، علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے تھے، تکلفات سے بہت دور تھے، اور وہ اس زمین پر اللہ کا انتخاب تھے۔
رب العزت نے ان کا سلیکشن کیا تھا، رب العزت نے ان کو منتخب فرمایا تھا لصحبت نبی ولاقامت دین فاعرفوا لهم فضلهم. لہذا ان صحابہ کے مقام اور مرتبے کو جانو، واتبعوهم على اثرهم، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو. حضرات، وفاداری اور جان نثاری کی اگر بات کریں تو واللہ العظیم دنیا کے کسی لیڈر کو، دنیا کے کسی قائد کو، دنیا کے کسی رہنما کو، دنیا کے کسی رہبر کو اپنے متبعین کی ایسی جماعت نہیں ملی، ایسے وفاداروں کی جیسی جماعت کے صحابہ کی شکل میں اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا دی. دنیا کے کسی لیڈر کو، وہ مذہبی لیڈر ہو، وہ سیاسی لیڈر ہو، وہ سماجی لیڈر ہو، دنیا کے کسی لیڈر کو پوری انسانی تاریخ میں ایسی وفادار اور جانثار جماعت ملی نہیں جیسی جماعت کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اصحاب کی شکل میں اللہ نے عطا. کرسچن دانشوران، کرسچن مصنفین تسلیم کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دشمن مارنے کے لیے دوڑا رہے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کے خاص صحابہ جنہیں حواری کہا جاتا ہے، اپنے نبی کو مشکل میں گرفتار دیکھ کر ان کا دست و بازو بننے کے بجائے اپنے نبی کو بے یار و مددگار چھوڑ کر سارے حواری بھاگ کھڑے ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کو سامنے نہ آئے. اور سیرت محمدی پڑھیے گا، ایک نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں واقعات آپ کو ملیں گے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا آزاد اور کیا غلام، سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور آپ کی جانب سے دفاع کرنے کے لیے جان نثاری کے کیسے نمونے پیش کرتے تھے. سفر ہجرت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے. ابو بکر کبھی آگے جا رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر پیچھے چلتے ہیں، پھر تھوڑی دیر آگے چلتے ہیں. پیارے نبی نے دیکھا ابو بکر کبھی آگے چل رہا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد پیچھے آتے اور آپ کے پیچھے چل رہا ہے. پیارے نبی نے پوچھا ابو بکر ماجرا کیا ہے؟ کبھی میرے آگے آگے چلتے ہو اور کبھی پیچھے ہو جاتے ہو اور پیچھے پیچھے چلتے ہو. ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی پرخطر سفر ہے، میں جب آگے چلتا ہوں یہ سوچ کے چلتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی دشمن گھات میں بیٹھا ہوا ہو اور وہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہ حملہ کر دے. اگر واقعی اس طرح کا کوئی موہوم خطرہ آئے تو میں آگے آگے چلتا ہوں تاکہ خطرہ آئے تو میری ذات پر آئے، آپ محفوظ رہیں. اور جب میں آگے چل رہا ہوتا ہوں اچانک میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن آپ پر پیچھے سے حملہ نہ کر دے. یہ خیال جب آتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہوں کہ خطرہ آئے تو مجھ پر آئے. یہ ایک نہیں، سیرت پڑھیے گا، دسیوں سینکڑوں واقعات آپ کو جانثاری کے اور فدائیت کے ملے. کہنا یہ کہ جیسے وفادار، جیسے جانثار ساتھی صحابہ کی شکل میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، دنیا کے کسی قائد، رہنما اور لیڈر کو ایسے ساتھی نصیب نہ ہو سکے. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کا یہ پہلو بھی خاص طور پہ ملاحظہ کیجئے گا. حدیث میں آتا ہے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اللہ کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنتیو. سارے جنتی کہیں گے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا ربی وسعدیک، پروردگارہ حاضر ہیں حاضر ہیں. اللہ کہے گا ہل رضیتم، ہل رضیتم، اے میرے جنتی بندو بتاؤ مطمئن ہو، خوش ہو. جنتی کہیں گے وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعطه احدا من خلقك. اے اللہ ہم کیوں نہ مطمئن رہیں، کیوں نہ راضی رہیں کہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دی. اللہ کہے گا انا اعطيكم افضل من ذلك. اے جنتیوں ایک اور چیز میں تمہیں دینے جا رہا ہوں جو ابھی تک تمہیں حاصل نہیں ہے. جنتی کہیں گے وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ. اے اللہ
جنت کی ہر نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، ہر خوشی ملی ہوئی ہے، ہر مسرت ملی ہوئی ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی؟ اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی، احل علیکم رضوانی فلا اسخط بعدہ ابدا۔ جنتیوں وہ نعمت یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی رضامندی کی بشارت سنا رہا ہوں کہ ہمیشہ میں تم سے راضی رہوں گا اور کبھی تمہیں میری ناراضگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ حضرات، یہاں جو بات مجھے کہنی ہوئی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو جنت کی مادی نعمتوں سے بڑھ کر جو نعمت ملے گی اللہ کی رضا اور خوشنودی کی شکل میں، صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس جماعت کو اللہ وہ نعمت اس آخرت سے پہلے اسی دنیا میں عطا کر چکا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو رب کا کلام کہتا ہے یہ رضا اللہ، یہ وہ نعمت ہے جو جنتی بندوں کو جنت میں جانے کے بعد ایک عظیم نعمت کی شکل میں ملنے والی ہے۔ قربان جائیے اصحاب رسول کہ انہیں اللہ رب العزت نے وہ نعمت جیتے جی اسی دنیا میں عطا کی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ آیت اپنے اندر بڑا معنی رکھتی ہے، اور بہت بڑا معنی یہ ہے صحابہ بھی بشر تھے، صحابہ بھی انسان تھے، کبھی ان کی زندگیوں میں بھی بشری تقاضے غالب آ جایا کرتے تھے، کبھی ان سے بھی لغزشیں اور خطائیں سرزد ہو جایا کرتی تھی۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں رضی اللہ عنہم کا مطلب کیا ہے جانتے ہو؟ رضی اللہ عنہم کا مطلب یہ ہے صحابہ سے مستقبل میں جو بھی غلطیاں ہوں گی وہ سب معفو عنہ۔ اللہ نے جب یہ کہا میں میرے نبی کے صحابہ سے راضی ہو چکا، رضا کا فیصلہ وہ فیصلہ ہے جو کبھی بدلنے والا نہیں۔ رب کو معلوم تھا کہ جمل میں کیا ہونے والا ہے، رب کو معلوم تھا کہ صفین میں کیا ہونے والا ہے، اس کے باوجود جب رب نے کہا رضی اللہ عنہم تو دلیل اس بات کی کہ صحابہ کی یہ بشری تقاضے اللہ نے معاف کر دی، اس لیے کہ ان کی قربانیوں کے مقابلے میں، ان کی قربانیوں کے مقابلے میں ان کی یہ اجتہادی لغزشیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا۔ اسی لیے صحابہ کی اس جماعت کو کتاب و سنت میں معیار حق قرار دیا گیا، حق کا پیمانہ قرار دیا گیا ہے، حق و باطل کی کسوٹی قرار دیا گیا ہے۔ قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کے ایمان کو جانچنے کے لیے شریعت جو پیمانہ دیتی ہے وہ صحابہ کی فہم ہے، صحابہ کی سمجھ ہے۔ جب قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائیں ویسے جیسے اے اصحاب رسول تم ایمان لائے ہو فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب یہ ہدایت پا گئے۔ فرقہ ناجیہ کی علامت جب بتائی تو کہا مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمِ وَأَصْحَابِي، آپ چاہتے تو اکتفا کرتے مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمِ پہ، لیکن آپ نے مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمِ پہ اکتفا نہ کیا، آپ نے کہا مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمِ وَأَصْحَابِي۔ فرقہ ناجیہ وہ ہے جو اس نہج پہ چلے، اس طریقے پہ چلے جس نہج پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ۔ علیکم بسنتی میں سارا دین آ گیا، پر پیارے نبی نے الگ سے سنت الخلفاء الراشدین کہہ کر اتباع منہج صحابہ کی ترغیب دی۔ اس لیے صحابہ حق و باطل کا پیمانہ، صحابہ کو جو مانے وہ حق پرست ہے، صحابہ کو جو نہ مانے وہ باطل پرست ہے۔ آیت المؤمن حب الانصار و آیت المنافق بغض الانصار۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وجود بہت باعث رحمت تھا، صحابہ کا وجود بہت باعث رحمت تھا۔ جب صحابہ زمین پر تھے اس امت کے لیے ان کا وجود باعث رحمت تھا، آج جب وہ زمین پر نہیں ہے ان کا طور طریقہ، ان کا منہج باعث رحمت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امنۃ لاصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون
وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا تُوعَدُ۔ آپ نے فرمایا آسمان پر ستاروں کا وجود آسمان کی حفاظت کا ضامن ہے کہ جب تک ستارے قائم ہیں آسمان قائم ہے، جب ستارے فنا ہو جائیں گے آسمان بھی فنا ہو جائے گا۔ کہا ویسے ہی میرا وجود میرے صحابہ کے لیے حفظ و امان کا باعث، جب تک میں میرے صحابہ کے درمیان موجود ہوں میرے صحابہ بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہیں گے، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرے صحابہ پر کچھ فتنے آئیں گے، اور میرے صحابہ جب تک موجود ہیں میری امت کے لیے ان کا وجود حفظ و امان کا باعث، اور جب میرے صحابہ زمین سے ختم ہو جائیں گے اتا امتی ما توعد، میرے صحابہ کے دنیا سے جانے کے بعد میری امت پر بڑی بلائیں آئیں گی۔ پتا چلا صحابہ کا وجود باعث رحمت، صحابہ کی فہم باعث رحمت، صحابہ کی سوچ باعث رحمت۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی تھی، انہوں نے ہر شعبہ زندگی میں بے مثل و بے نظیر کردار پیش کیا، اور ایسا کردار کہ اگر آپ تاریخ کو کھنگال لوگے ایسا کردار آپ کو نہیں ملے گا۔ چند نمونے چند مثالیں میں دے کر اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ صحابہ نے جو کردار پیش کیا وہ بے مثل و بے نظیر کردار تھا۔ آپ بتائیے گا حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے لخت جگر کی وفات پر جو صبر کیا، کیا آپ انسانی تاریخ میں کسی ایسی ماں کو دکھا سکتے ہیں؟ آپ انسانی تاریخ میں کوئی ایسی ماں دکھا سکتے ہیں جس ماں نے اپنے لخت جگر کی وفات پر ویسا صبر کیا ہو جیسا صبر کہ ام سلیم نے کیا؟ گھر میں بچے کی لاش موجود ہے، اللہ اکبر، ابو طلحہ گھر آتے ہیں، بچہ کیسا ہے پوچھتے ہیں، فرماتی ہیں کہ جب سے بچہ بیمار ہوا اتنا آرام اسے کبھی نہیں ملا تھا جس قدر کہ وہ آرام میں اس وقت۔ ابو طلحہ سمجھے کہ شفا یاب ہو گیا، زینت اختیار کی، ازدواجی تعلقات قائم کیے، ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے بعد شوہر سے مخاطب ہوئی، ہم کلام ہوئی، کہا میرے سرتاج بتاؤ اگر کوئی آپ کے پاس اپنی امانت رکھے اور پھر وہ آپ سے اپنی امانت طلب کرے اسے حق پہنچتا ہے کہ نہیں؟ کہا کہ بالکل۔ تو کہا بالکل، ہماری اولاد جو رب کی امانت تھی رب نے واپس لے لی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا اسلامی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں آپ نہیں دکھا سکتے کسی ماں نے اپنے لخت جگر معصوم کی لاش کو گھر میں رکھ کر اس صبر کا مظاہرہ کیا ہوگا جو صبر کے ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کیا۔ یہ حوصلہ ایمان سے ملتا، نبی کی تربیت سے یہ حوصلہ خواتین کے اندر پیدا ہے، بے مثل و بے نظیر کردار۔ تجارت ہم کرتے ہیں، تجارت میں امانت داری، ایمانداری کے بہت سارے واقعات ہم نے سنے ہوں گے، لیکن کیا آپ نصح و خیر خواہی کا وہ نمونہ کہیں دکھا سکتے ہیں آپ جو نمونہ کے صحابی رسول حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں نظر آتا؟ غلام گھوڑا خرید لایا، دیکھا کہ بہت نفیس اور عمدہ گھوڑا ہے، پوچھا کتنے میں خرید لایا؟ کہا 400 درہم۔ کہا 400 درہم؟ اتنا نفیس گھوڑا، اتنا عمدہ گھوڑا 400 درہم میں؟ کہا جس نے بیچا ہے وہ بیچارہ نادان رہا ہے، نہ سمجھ رہا ہے، اس گھوڑے کی قیمت اور زیادہ، چلو مجھے لے چلو۔ بازار گئے اور بازار جگہ ڈھونڈا اس کو اور اس سے ملاقات کی، کہا اللہ کے بندے اتنا نفیس گھوڑا، اتنا عمدہ گھوڑا 400 درہم میں تم نے بیچ دیا ہے، اس گھوڑے کا حق تو یہ ہے 800 درہم میں تم اس کو بیچتے، لو مزید 400 درہم۔ آپ بتا سکتے ہیں ایمان تجارت اور کاروبار کے میدان میں ایمانداری کی نصح و خیر خواہی کا یہ درجہ یہ اصحاب رسول ہے جن کی زندگیاں بے مثال کردار رکھی۔ عدالت کے بہت سارے مقدمے آپ نے دیکھے ہوں، عدالت کے بہت سارے مقدموں کی کارروائیاں ہم نے سنی ہوں، ہمیشہ مقدموں میں کیا ہوتا ہے؟ ہر فریق حق کو لے کر کہتا ہے یہ میرا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا ہے،
عدالتوں میں ہمیشہ لڑائی یہی ہوتی ہے، ہر فریق کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا ہے۔ کیا آپ نے کوئی مقدمہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ جہاں دونوں فریق یہ کہہ کے لڑ رہے ہو یہ حق تمہارا ہے، وہ کہہ رہا ہو کہ تمہارا ہے؟ آئیے عدالت نبوی میں یہ مقدمہ آپ کو ملے گا۔ دو صحابہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، مسئلہ تھا زمین، یہ کہہ رہے تھے کہ وہ زمین میری، وہ کہہ رہے تھے کہ زمین میری، دونوں یہ سمجھ رہے تھے کہ زمین میری، وہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں زمین میری۔ پیارے نبی نے دونوں کی گفتگو سن لی، دونوں کے پاس بظاہر کوئی دلیل نہ تھی، دعویٰ تھا دلیل نہ تھی۔ پیارے نبی نے فیصلہ سنانے سے پہلے ایک بات کہی، کہا کہ سنو، پہلے سن لو۔ کہا کہ دیکھو میں دونوں کی بات سنوں گا، دونوں کی گفتگو سن کر میں فیصلہ کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو حقدار ہے وہ منہ مرا ہو، اسے اپنے دعوے کو پیش کرنے کا سلیقہ نہ آتا، اور جس کا حق نہیں ہے وہ چرب زبان ہو اور وہ دعوے کو اپنے یوں پیش کرے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ زمین اسی کی ہے۔ آپ نے کہا اگر میں یہ زمین اس کی چرب زبانی سے کی وجہ سے مجھے لگے کہ وہ زمین اس کی ہے اور اس کے حق میں فیصلہ دے دوں اور وہ زمین اس کی نہ ہو تو اسے میں زمین نہیں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یہ سننے کی دیر تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو مقدمہ اس رخ پہ جا رہا تھا، یہ زمین میری ہے، یہ زمین میری ہے، پیارے نبی کے یہ کہنے کے ساتھ ہی مقدمہ بدل گیا۔ یہ کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی یہ زمین ان کی ہے، وہ کہہ رہے نہیں ان کی، کہہ رہے یہ آپ کی، کہہ رہے نہیں آپ کی۔ اللہ اکبر، یہ کردار صرف اور صرف آپ کو عدالت نبوی میں نظر آئے، یہ اخلاق آپ کو صرف اور صرف اصحاب رسول کی زندگی میں نظر آئے۔ اس لیے بھائیو، اس بے مثل و بے نظیر کردار کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کیا قیمت ان کے عمل کی اور کیا قیمت ان کی شخصیتوں کی، کیا وزن اللہ کے پاس ان کے عمل کا اور کیا وزن اللہ کے پاس ان کی شخصیتوں کا تھا۔ ان کے عمل کی قیمت کی اگر بات کریں تو مشہور حدیث ہے لا تسبوا اصحابی فهو الذي نفس محمد بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا لما بلغ مد احدهم ولا نصيبه۔ کہا خدا را میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، سن لو، اگر تم میں سے کوئی شخص، تم سے مراد کون ہے؟ قیامت تک آنے والے مسلمان، قیامت تک آنے والے مسلمان، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لے، میرے ساتھ رہتے ہوئے میرے صحابہ نے آدھا مد جو صدقہ کیا تھا اس کے اجر و ثواب کو بھی تم نہیں پہنچ پاؤ گے۔ صحابہ کیا خرچ کر رہے ہیں؟ جو، اور ہم کیا خرچ کر رہے ہیں؟ سونا۔ مقدار کیا ہے؟ صحابہ کے صدقے کی مقدار بس ایک مد، آدھا مد، 100 کلو کے برابر، اور ہماری مقدار کیا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر۔ ہمارا احد پہاڑ کے برابر خرچ ہونے والا سونا صحابہ کے آدھے مد جو کے صدقے کے برابر بھی نہیں پہنچ پاتے۔ اور اس کی حدیث اس وقت بڑی معنی خیز ہو جاتی ہے، اس وقت بڑی معنی خیز ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث آپ نے خود صحابی سے مخاطب ہو کے فرمائی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کے فرمائی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میں کچھ بشری تقاضوں کے تحت کچھ گفتگو ہو گئی، کچھ تکرار ہو گئی۔ عبد الرحمن بن عوف سابقین اولین میں سے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ممن تأخر اسلامہ، بعد میں اسلام لائے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ صلح حدیبیہ سے پہلے جنہوں نے اسلام لا کر قربانی دی اور جو صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے، قرآن کہتا ہے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لانے والا کوئی صحابی صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام لائے ہوئے صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ پائے گا، صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ پائے گا۔ سوچ لو اس امت کا کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی عابد، کوئی زاہد سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ صحابہ کے درجے کو پہنچے گا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، ابو داؤد کی روایت ہے،
حضرت سعید کہا کرتے تھے صحابہ کے عمل کی قیمت اللہ کے پاس جو تھی اسے بتاتے ہوئے کہتے تھے لمشهد رجل منهم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل احدكم ولو عمر عمر نوح. حضرت سعید بن زید کہتے تھے اے لوگو، امت کے لوگو، تم اگر نوح علیہ السلام کے برابر بھی عمر پالو، نوح علیہ السلام کی عمر پالو اور نوح علیہ السلام کی عمر کا عمل لے کر آ جاؤ، تب بھی تم صحابہ کے اس اجر و ثواب کو نہیں پہنچ پاؤ گے کہ نبی کے ساتھ کسی معرکے میں، کسی سفر میں صحابی کا چہرہ غبار آلود ہوا تھا تو اس صحابی نے جو اجر و ثواب پایا تھا تم عمر نوح کی نیکیاں لا کر بھی اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ پاؤ. یہ ان کے عمل کی قیمت ہے. اور ان کی ذات کی قیمت کیا تھی، ان کی شخصیتوں کی قیمت کیا تھی؟ دو حوالوں سے میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. ایک ایک صحابی کا مقام کیا تھا اللہ کے پاس، سنیے گا. بخاری کی حدیث ہے، انس بن نضر رضی اللہ عنہ، ان کی بہن تھی ربیہ. حضرت ربیہ کا ایک خاتون کے ساتھ جھگڑا ہوا. حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کو گھونسا مارا، خاتون کا دان ٹوٹ گیا. مظلوم عورت کے رشتہ دار مسئلے کو پیارے نبی کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے. پیارے نبی نے انس بن نضر کو بلا کے کہا کہ انس دیکھو تمہاری بہن ربیہ نے فلاں خاتون کا دان توڑا ہے اور یہ لوگ بدلہ چاہتے ہیں، قصاص چاہتے ہیں. انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی درخواست کرے میری جانب سے کہ معاف کر دے، میری بہن سے غلطی ہو گئی. پر مظلوم عورت کے رشتہ دار تھے کہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. حضرت انس نے کہا اللہ کے نبی دیت لے کے معاف کر دیں. ایک دان کی دیت 5 اونٹ. انسان کتنا قیمتی ہے اسلام کے نزدیک. ایک دان کی دیت 5 اونٹ. کہا دیت لے لے اور معاف کر دیں. مظلوم عورت کے رشتہ دار مصر رہے نہیں، ہمیں قصاص ہی چاہیے، ہمیں بدلہ ہی چاہیے. حضرت پیارے نبی نے کہا کتاب اللہ القصاص یا انس. یا رسول اللہ تکسر سنیت الربیہ. جب وہ مصر رہے اس طرح قصاص پر، بدلے پر، حضرت انس نے کہا اللہ کے نبی کیا میری بہن ربیہ کا دام توڑا جائے گا کیا؟ آپ نے کہا کتاب اللہ القصاص یا انس. انس اللہ کی کتاب کا حکم ہے قصاص. سورہ مائدہ میں اللہ نے کیا کہا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. کہا کتاب اللہ القصاص. انس اللہ کی کتاب کا حکم قصاص کا ہے. حضرت انس جو بہن کی محبت کے جذبات سے مغلوب ہو چکے تھے، انہوں نے کہا لا والذی بعثک بالحق لا تکسر سنیت. کہا نہیں اللہ کے نبی نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو پیغام حق کے ساتھ بھیجا ہے، آج میری بہن ربیہ کا دانت نہیں توڑا جائے گا. سنت رسول کی مخالفت کی بات نہیں ہو رہی یہاں. بہن کی محبت کے جذبات سے مغلوب ہو گئے تھے. کہا نہیں اللہ کے نبی آج میری بہن ربیہ کا دانت نہیں ٹوٹے گا. ادھر انہوں نے قسم کھائی اور ادھر مظلوم عورت کے رشتہ داروں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے معاف کر دیا، اللہ کے نبی ہم نے انہیں معاف کر دیا. پیارے نبی نے فوراً کہا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا برہ. اس زمین پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کی وہ قیمت ہوتی ہے، کسی بھی بات میں وہ قسم کھا لے اللہ معاملے کو ویسے کر دکھاتا جیسے انہوں نے قسم کھا. اللہ اکبر. برا بن مالک یہ بھی ایک ایسی صحابی تھی. حضرت برا بن مالک عہد خلافت راشدہ کی فتوحات میں مسلمان شکست سے قریب ہو رہے ہوتے، دشمن غالب آ رہا ہوتا، صحابہ فوراً برا بن مالک کو ڈھونڈتے اور کہتے کہ برا قسم کھاؤ کہ آج ہم جیت کر رہیں گے. حضرت برا بن مالک قسم کھاتے کہ واللہ آج ہم جیتیں گے. ان کے قسم کھانے کے بعد لڑائی کا پلڑا جو ہے دوسری طرف مسلمان جو شکست سے قریب ہو چکے تھے فتح یاب ہو جاتے تھے. یہ ان بندوں کی قیمت تھی اللہ کے پاس. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ قرآن مجید میں
حادثہ افک جو مذکور ہے، جہاں منافقین نے آبروئے رسالت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تھی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر وہ تہمت لگائی تھی جو کسی بھی پاک دامن خاتون کے لیے بڑی سی بڑی تہمت ہوتی ہے. قرآن مجید جب اس واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے معاشرے کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، وہاں اللہ نے ایک بات کہی. اللہ نے کہا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. قرآن نے کہا ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے یہ افواہیں سنی. مدینے والوں سے مخاطب ہو کے قرآن کہتا ہے جب تم نے یہ افواہیں سنی تو تم سب کہے ہوتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، اس موضوع میں بات کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا. اور تم نے کیوں نہ یہ کہا سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے. یہ بڑا بہتان ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کہے ہوتے جب اپنی ماں پر یہ تہمت لگتے دیکھے، تم نے یہ کیوں نہیں کہا سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے. یہ بہتان عظیم. یہاں ایک نقطہ ملاحظہ کیجیے، کہنا کیا چاہیے؟ کس کی طہارت کی بات کی جا رہی ہے؟ کس کے اخلاق و کردار کی پاکیزگی کی بات کی جا رہی ہے؟ ام المومنین کے اخلاق کی طہارت کی بات کی جا رہی ہے. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ام المومنین پاک ہے، ام المومنین پاک ہیں اور یہ بہتان عظیم ہے، یہ کہنا چاہیے تھا. لیکن قرآن نے کہا سبحانک، اے مسلمانوں تم یہ کہتے ہیں اللہ تو پاک ہے. اس اسلوب سے قرآن یہ بتانا چاہتا ہے ام المومنین پہ تہمت لگانا اللہ پر تہمت لگانے کے بعد ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے نعوذ باللہ ایسی بد کردار عورت کا انتخاب کیا تھا منافقین. اس لیے سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے. ھذا بہتان عظیم، یہ بڑا بہتان ہے. حضرات کتاب و سنت کا مطالعہ ہم کریں، سیرت کا مطالعہ ہم کریں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے اخلاق و کردار کے اور ان کی عظمت کے واقعات اس قدر کثرت سے ہیں. یہ عمومی گفتگو تھی. اگر ہم کبار صحابہ پر آئیں اور واللہ ایک صحابی کو لے کر گفتگو کریں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، علی بن ابی طالب، کبار صحابہ، اگر ان کی ایک شخصیت کو لے کر ان کی زندگی میں عظمت کے جو پہلو نظر آتے ہیں ان پر اگر گفتگو ہو، ہماری زبانیں بے بس ہو جائیں گی، ہمارے قلم تھک جائیں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ واللہ ابو بکر صدیق کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پوری امت کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر صدیق کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور امت کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. ما فضلهم ابو بکر بکثرت صلاة ولا صیام ولكنه فضلهم بشيء وقر في القلب. ابو بکر صدیق کی فضیلت اس لیے ہے کہ ابو بکر صدیق کے دل میں جس کوالٹی کا ایمان تھا، اس کوالٹی کا ایمان اس امت میں نبی کے بعد کسی اور دل میں نہیں پایا گیا، نہیں دیکھا گیا. رضی اللہ عنہ اجمعین. الغرض کہنا یہ ہے صحابہ کی جماعت یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جس میں سے ایک کے کردار پر تھکا دینے والی بحث کرنے کے باوجود ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے. ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے کرام کے لیے. جس آیت سے میں نے گفتگو شروع کی اسی آیت پہ اپنی گفتگو ختم کروں گا. اللہ نے انصار اور مہاجرین کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا بعد میں آنے والوں کی ذمہ داری کیا ہے. والذین جاءوا من بعدهم، انصار اور مہاجرین کے بعد جو لوگ آئے وہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اپنے دلوں کو صحابہ کے سلسلے میں صاف رکھیں، پاک صاف رکھیں. نہ صرف صاف رکھیں، اپنے دلوں کو صحابہ کی محبت سے معمور کریں. اور جس طرح اپنے بچوں کو، نئی نسلوں کو نماز روزہ زکوٰۃ کا سبق پڑھاتے ہو، بچپن ہی سے
حضرات صحابہ کرام کی محبت کا سبق بھی بچپن ہی سے پڑھاؤ کہ فتنوں کے زمانے میں ہم جی رہے جہاں حضرات صحابہ کرام کے تقدس کو قدم قدم پہ پامال کیا جا رہا ہے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اس پرفتن دور میں دفاع صحابہ کے حوالے سے ہمارا جو فرض بنتا ہے، ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، رب العزت ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ گفتگو کے اختتام پر میں پھر سے ایک مرتبہ IIC کے ذمہ داران کا، اس اجلاس کی انتظامیہ کا، خصوصاً میرے معزز بھائی شیخ کفایت اللہ شنابیلی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ رب العزت آپ سب کی کوششوں کاوشوں کو قبول فرمائے، ثمرہ اور بنائے، اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔